ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10th کا اردو کا پیپر سالو کریں گے جو 2024 میں لیا گیا تھا۔ یہ ایبٹ آباد بورڈ کا پیپر ہے، لیکن چونکہ کے پی کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں کے پی کے کی بک سیم ہوتی ہے، تو اگر آپ کا تعلق کسی دوسرے بورڈ کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ چلیں پہلے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں جو آبجیکٹیو پورشن ہے۔ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 15 کوشچن ہوتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے گاڑی نئی ہے، تو اس میں جو گاڑی لفظ ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ مسند علیہ ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے جس کو ہم فاعل کہیں یا مبتدا، یا تو وہ فاعل ہوگا یا مبتدا، تو وہ مسند علیہ ہوگا۔ دوسرا ہے اسد بے روزگار ہے کی ترکیب نحوی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فعل نہیں ہے، تو اس میں اسد کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور بے روزگار کیا ہو گیا؟ اس میں خبر، اور ہے کیا؟ فعل ناقص۔ تو اس میں کون سا آپشن ٹھیک ہو جائے گا؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اے آپشن۔ اس کے بعد ہے انشال سکول کا کام کر رہی ہے، تو اس میں انشال کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، سکول کا کام کیا ہے؟ فعل ہے، اور کر رہی ہے کیا ہے؟ سکول کا کام اس میں مفعول ہے اور کر رہی ہے کیا ہے؟ فعل۔ تو فاعل، مفعول، فعل، تو اے آپشن اس میں کریکٹ ہے۔ سام کی مانند بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی، تو ایک تو یہ ہے تشبیہ، لیکن اس میں پوچھا گیا ہے کہ بل کھاتی کیا ہے؟ تو مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ جو حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مانند جیسے یہاں پہ یا کی طرح، جس کی طرح، وہ حرف تشبیہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ۔ بل کھاتی اس میں کیا ہو جائے گا؟ وجہ تشبیہ۔ اس کے بعد پانچواں، یہ بچہ تو بندر ہے، تو یہ جب ہم کسی چیز کو ڈائریکٹ دوسری چیز بنا دیتے ہیں تو بغیر یہ ورڈ استعمال کیے، کی طرح یا کی مانند، یہ لفظ استعمال کیے بغیر اگر کوئی ڈائریکٹ دوسری چیز بنا دیا جائے، جیسے یہاں دیکھیں ہم نے بچے کو بندر بنا دیا، کس وجہ سے؟ اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ کوئی وجہ یہی تھی کہ اس کی اچھال کی وجہ سے، یا وہ بڑا پھرتی والا ہوگا اس وجہ سے، تو یہ ہوتا ہے استعارہ، جب کوئی ڈائریکٹ ایک چیز کو دوسری چیز بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے کھانا مزیدار تھا، ساری پلیٹ کھا گیا، تو اب یہ دیکھیں پلیٹ کھانے سے مراد ہے کہ پلیٹ میں جو کھانا موجود تھا وہ کھا گیا، لیکن ہم نے اس کی جگہ ورڈ یوز کیا پلیٹ، تو یہ مجاز مرسل۔ پھر ہے ساتواں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت افزا نہیں ہوتا، تو اس میں ذرا اور افزا یہ ہم آواز لفظ ہیں، رائمنگ ورڈ جن کو انگلش میں کہتے ہیں، تو اردو میں ان کو کہیں گے قافیہ۔ اس کے بعد ہے بہتر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہاں پہ دیکھیں آتش نمرود جب ہم نے ورڈ پڑھا تو ہماری جو سوچ ہے وہ اس تاریخی واقعہ کی طرف گئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں اور آپ کا جو ہے وہ ذہن کسی تاریخی واقعے کی طرف جائے تو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ والا اور ایک یہ والا، تو ان میں کون سا جو ہے وہ کریکٹ ورڈ ہے؟ وہ یہ ہے ہا والا، عین والا جو ہے یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نواں تالاب کا پانی گدلا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تالاب، تو جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں تین جو ہے اس کے دیکھیں تو جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، کوئی خبر ہو، اس کو کہتے ہیں مبتدا، تو اس میں تالاب کیا ہے؟ مبتدا، جس کے بارے میں بات کہی جائے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کیسا جملہ ہوتا ہے؟ جب آپ بریکٹ میں کسی چیز کے بارے میں اضافی انفارمیشن دیں، تو یہاں دیکھیں امامہ آپ کی بانجی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں امامہ آپ کی بانجی میرے اسکول، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بانجی کے ساتھ۔ پھر ہے اسکول میں داخل ہوئی، اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسکول میں داخل، اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اضافی انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی لفظ کے بارے میں تو وہ اس کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں امامہ، اس کی اضافی انفارمیشن تھی آپ کی بانجی، تو اس میں کریکٹ آپشن کیا ہے؟ یہ اے والا۔ اس کے بعد ہے گیت میں ذکر ملتا ہے قوم و ملت کا، خاکہ نگاری کو کہتے ہیں شخصیت نگاری۔ اور اس کے بعد 13واں ہے ہم نعت اور مرثیہ اقسام ہیں، نظم کی اقسام ہیں یہ۔ پھر بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر صاحب، تو یہ انداز ہے دفتری، ٹھیک ہے، یہ زبان کیسی ہے؟ جب آپ دفتر میں بھی ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، تو یہ ہے دفتری زبان۔ عدالت اور وکیل کا تمام خرچ مدعی کے ذمہ ہوگا، تو یہ کون سی زبان ہے؟ قانونی زبان۔ یہاں تک تھے یہ آبجیکٹیو پورشن تھا اس کا۔ اب ہم چلے جاتے ہیں سبجیکٹیو کی طرف۔
تو سیکشن بی ہے، سب سے پہلے کمپریہنشن ہوتی ہے 9th کلاس میں بھی 10th میں بھی، تو بڑا آسان ہو گیا پیپر کو ایک طرح سے پاس کرنا، کیونکہ یہ آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے، اسی میں سے کوشچن آپ نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ تو پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں، آپ نے 9 میں سے کسی 8 کے جواب دینے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے، شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کئی نگران کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، ٹھاٹ مطلب نخرے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، اس نے فن باغبانی کی نہ کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بیڑی مطلب وہ سگریٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کا دیسی، تو بس یہ تھا اور اس کا کام، ٹھیک ہے، مطلب کوئی شراب نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے اس کو لگن تھی۔ سوالات دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کو کیا کمال حاصل تھا؟ تو دیکھیں پہلی لائن میں ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے کا کمال حاصل تھا۔ اس کے بعد یہ 2 نمبر کا ہر ایک کوشچن ہوگا، نام دیو نے فن باغبانی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ تو نام دیو نے فن باغبانی کی تعلیم کہیں سے حاصل نہیں کی تھی، اس کے پاس کوئی سند اور ڈپلومہ نہیں تھا۔ تیسرا ہے ڈاکٹر صاحب نام دیو کے کیوں قدردان تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب نام دیو کے بڑے قدردان تھے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو کام سے سچا لگاؤ تھا، وہ محنتی تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کوئی شراب یا نشہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد چوتھا ہے شاہی باغ میں نگران کار اور مالی کہاں سے آئے تھے؟ تو یہ دیکھیں ٹوکیو سے، جاپان سے، تہران سے اور شام سے آئے تھے، ان کے آپ نام لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو یہ حقیقی شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، حقیقت میں۔ اس کے بعد چھٹا ہے کام کے حوالے سے دیو مالی کی کیا خوبیاں تھیں؟ تو کام کے حوالے سے یہ خوبیاں تھیں کہ اس کو کام سے سچا لگاؤ تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اس کو کام کی بڑی دھن تھی، بڑا محنتی تھا اور ہمیشہ کام میں لگا رہتا تھا۔ نیکسٹ ہے نام دیو کے مقابلے میں دوسروں مالیوں کی عادتیں کیسی تھی؟ دوسرے مالی کیا کرتے تھے؟ لڑتے جھگڑتے تھے، سندھی شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی عادتیں بڑی بری تھی اور وہ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے تھے۔ پھر ہے عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ اچھا یہاں ہمارے 8 پورے ہو گئے ہیں، آپ اگلا 9واں نہیں بھی کریں تو آپ کو پورے نمبر مل گئے ہیں، لیکن عبارت جو لکھی گئی تھی، یہ جو پیراگراف ہے، اس کے مطابق اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ نام دیو مالی کا اپنے کام سے لگاؤ، یا ڈاکٹر صاحب اور دیو مالی، آپ کوئی بھی اس کا ٹائٹل یا عنوان اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بی ٹاپک ہے، یہاں بھی کمپریہنشن ہے، اس میں آپ کو ایک بند دیا جائے گا 4 لائنوں کا، اور نیچے کوشچن ہوں گے آپ کے سامنے 6 میں سے آپ نے 5 کے جواب دینے ہیں اور ہر ایک کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں بڑا آسان کر دیا گیا آپ پیپر، انگلش 10th کا اور اردو 9th اور 10th دونوں کا، بڑا پیپر اب آسان ہو گیا کمپریہنشن کی وجہ سے۔ اچھا اس کو پڑھ لیتے ہیں بند کو، چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازیے طیور، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، ہنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور۔ تو اب اس کی سب تو پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، پھر ان کوشچنز کے آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چھپنا وہ مہتاب کا، مہتاب چاند کا چھپنا مطلب کہ رات کا ختم ہو جانا، اور صبح کا ظہور، صبح کا نازل ہونا، صبح کا نمودار ہونا۔ یاد خدا میں زمزمہ پردازیے طیور، زمزمہ کہتے ہیں گیت کو، ہلکی سریلی آواز، تو جیسے پرندے جو ہے گیت گاتے ہیں، صبح اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں، سبحان بیان کرتے ہیں۔ پردازی کہتے ہیں آغاز، طیور پرندے، تو پرندے جو ہے گیت کے ذریعے صبح کا آغاز کرتے ہیں یاد خدا میں، اللہ کی یاد میں۔ وہ رونق، یہ تو اس کے سمپل مطلب ہے، رونق ہوتی ہے، سرد ہوا چلتی ہے، وہ ٹھنڈی فضا ہوتی ہے، وہ نور والا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، ہر طرف نور پھیلا ہوتا ہے۔ ہنکی ہو جس سے چشم کو، مطلب کہ جس سے، چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، تو جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو، جب صبح کے ٹائم انسان نکلتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور قلب کہتے ہیں دل کو، تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ سرور ملتا ہے، دل جو ہے اس کو مٹھاس فیل ہوتی ہے۔ تو
تو یہ تو اس کی سمپل آپ کے سامنے انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کو میں نے سمپل الفاظ میں بتا دیا۔ اب جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کے آنسر میں نے ایک جگہ لکھ دیے ہیں، تو وہیں سے ان کے آنسرز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلا سوال تھا مہتاب کے چھپنے سے شاعر کیا مراد لیتا ہے؟ مہتاب چاند ہے تو اس کے چھپنے سے شاعر مراد لیتا ہے کہ رات ختم ہو گئی اور اب صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر ہے پرندے اپنی بولیوں میں کس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ پرندے اپنی خوشیوں اور قدرت کے حسن کا اظہار اپنی خوش نوا بولیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ خدا کی یاد میں وہ مختلف اپنی زبانوں میں بولیوں میں چہچہاٹ بھی کرتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنے سے جو روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے وہ 2 یا 3 سطروں میں تحریر کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر دل کو ایک عجیب سی تازگی اور سکون ملتا ہے، روح میں ہلکی روشنی اور خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے قدرت سے براہ راست رابطہ ہو گیا ہو۔ فورتھ ون ہے صبح کے وقت کن چیزوں سے دل کو سکون ملتا ہے؟ ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی چہچہاٹ، اس میں ذکر کیا گیا تھا اس بند میں، روشنی کی نرم لہریں اور فضا کا خاموش حسن دل کو سکون دیتا ہے۔ پانچواں ہے صبح کے منظر کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ صبح کا منظر بہت دلکش اور روح پرور ہوتا ہے، ہر چیز نئی زندگی کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ تو یہ اس کے کوشچن تھے۔ اب واپس ہم پیپر میں چلے جاتے ہیں اور جو بقیہ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جی ٹاپک ہے، یہاں پہ درج ذیل میں سے صرف 5 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو یہاں پہ زیادہ تر گرامر کا پورشن ہوتا ہے۔ اگر آپ 10th یا 9th کے اردو کے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ جو کوشچن ہوتے ہیں 10 نمبر کا، آپ کے جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں اس میں گرامر کا جو پورشن ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ کوشچنز وہیں سے لیے جاتے ہیں۔ کوشچن چینج ہو کے آ سکتے ہیں لیکن کنسیپٹ وہی ہوں گے۔ اب پہلا دیکھیں کوشچن ہے دیے گئے جملوں کی تکتی کریں۔ تو اب یہاں پہ یہ جملہ جو ہے اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس میں اس کے پارٹس کرتے ہیں ہم۔ تو جملہ اسمیہ کے 3 ہی اجزاء ہوتے ہیں۔ احسان اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوگا؟ مبتدا۔ سنجیدہ لڑکا کیا ہے؟ خبر، یا اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ صفت ہو جائے گی اس کی، اور لڑکا کیا ہو جائے گا؟ اس میں اسم ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو کس کے طور پہ لیں گے؟ خبر کے طور پہ۔ اور یہاں پہ ہے کیا؟ فعل ناقص۔ تو مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ عبید اس میں کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور نے اس میں کیا ہے؟ علامت فاعل، اس کو کہتے ہیں یا حرف فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سلام کیا اس میں کیا ہے؟ یہ ورب ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ پھر نیکسٹ ہے عبارت میں زوم معنی الفاظ الگ کر کے دوبارہ لکھیں۔ تو ایک بار میری سالگرہ کے موقع پر میرے والد نے مجھے خوبصورت چشمہ خرید کر دیا۔ تو اب یہاں پہ ایک ہو گیا لفظ بار۔ بار زوم معنی ہوتا ہے، ایک بار ہوتا ہے مرتبہ، جیسے یہاں پہ اس کا مطلب استعمال ہوا ہے ایک بار ایک مرتبہ۔ دوسرا بار کہتے ہیں لوڈ کو، وزن کو۔ اس کے بعد ہے چشمہ، ایک چشمہ پہننے والا ہوتا ہے اور ایک چشمہ پانی والا۔ اس کے بعد دیا بھی ہے لیکن اس کو زیادہ تر نہیں لیا جاتا، کیونکہ ایک دیا یہ دینا، اور دوسرا دیا ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جو آپ کے پاس ہوتا ہے لیمپ نما دیا ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں۔ چشمہ اور بار اس میں 2 کے ہیں زوم معنی الفاظ۔ مجاز مرسل اور جو کنایا ہے اس میں فرق جو ہے وہ میں پکچر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ غزل اور نظم میں بھی فرق ہے، وہاں بھی میں نے نوٹس بنائے ہیں، وہ بھی وہیں سے آپ کو بتاتا ہوں، باقی فی الحال دیکھ لیں۔ محمد اور مسدس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو یہ بنیادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد کہتے ہیں 5 مصروں والا بند، ایسا بند جس کے 5 مصرے ہوں محمد، اور مسدس جس کے 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ رباعی کہتے ہیں 4 والوں کو۔ اس کے بعد ہے ان جملوں میں جملہ مترجمہ کے لحاظ سے درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ تو جیسے ایک فل ان دی بلینکس جو تھی اس میں بھی آیا تھا، جملہ مترجمہ کہتے ہیں جو اضافی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بریکٹس میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں میرے پاس اکرام، تو اب نعمان کا بھائی جو ہے اس کی ایکسٹرا انفارمیشن ہے، تو آپ نے نعمان کا بھائی کو بریکٹ میں لکھنا ہے۔ تو میرے پاس اکرام نعمان کا بھائی آیا تھا۔ میں نے اپنے استاد شایان صاحب، تو یہ جو شایان صاحب ہے اس کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، تو یہ بن جائے گا جملہ معترضہ۔ باقی جو غزل اور نظم اور مجاز مرسل اور کنایا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں نوٹس سے۔ اب دیکھیں مجاز مرسل ہے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اصلی اور مجازی، جو حقیقی اور مجازی معنوں ہیں ان میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ تو اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں اس نے پورا گلاس پی لیا، اب گلاس پینا جو ہے یہ اپنے اصلی معنوں میں نہیں آیا، اب گلاس تو نہیں پیا، مطلب کہ گلاس جو بھرا ہوا تھا وہ سارا گلاس پانی پی لیا،
لیکن اس پانی پینے کے ساتھ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کا کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہے۔ تو گلاس تو نہیں پیتا انسان، گلاس میں پڑی ہوئی چیز پیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے مثال کون سی ہے؟ مجاز مرسل کی۔ کنایا کو دیکھ لیتے ہیں۔ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ یا خفیہ بات۔ علم بیان کے مطابق جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اس کے مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے حقیقی معنی بھی اس جملے میں اس سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سفید پوش کہہ کر کسی کو سفید پوش اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عزت والا مراد لینا، تو یہ اس کے مجازی معنی ہوتی ہیں سفید پوش کے۔ جبکہ اس سے مراد سفید کپڑے پہننے والا بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلم سفید پوش ہے، تو ایک مطلب تو اس کا مجازی ہوگا کہ اسلم عزت والا ہے، معزز ہے۔ دوسرا یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اسلم نے سفید کپڑے پوش کیے ہوئے، مطلب کہ پہنے ہوئے ہیں۔ کسی مرد کا یہ کہنا کہ میں اسے دیکھ لوں گا، میں نے کوئی ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اس جملے میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی مجازی معنوں میں استعمال ہوا کہ میں کوئی عورتوں کی طرح بزدل نہیں ہوں، یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ لیکن اس سے حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتا۔ تو یہ جو ہے اس کی کچھ کنایا کی مثالیں تھیں جس سے حقیقی مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور مجازی مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ تو نظم کے معنی ہے ترتیب دینا یا لڑی میں پرونا، جبکہ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ خوفزدہ ہرن کے منہ سے نکلنے والی چیخ کو بھی غزل کہتے ہیں۔ پھر نظم میں ابتدا سے اختتام تک نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کی بکس میں جتنی بھی نظمیں ہیں جیسے دیس کی ہواؤں، مرزا قطب الدین ایبک، کسان، ان کا عنوان ہوتا ہے، جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نظم میں ابتدا سے اختتام تک ایک ہی خیال کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پر مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا دیکھیں گے ایک شعر میں اور بات ہوگی، دوسرے شعر میں کوئی اور بات ہوگی، جبکہ نظم میں شروع سے آخر تک ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی۔ نظم میں بہت سے ردیف اور قافیے استعمال کیے جاتے ہیں، غزل میں ایک ہی قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قافیہ جو ہے مطلب کہ ان کی آواز سیم رہتی ہے اور ردیف ہی ایک ہی رہتا ہے، جبکہ غزل میں مختلف قافیے بھی آ سکتے ہیں، ان کی آوازیں آپس میں بدل کے آ سکتی ہیں اور ردیف ہی مختلف آ سکتے ہیں۔ نظم کے اشعار تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں، غزل کے اشعار کی تعداد محدود ہوتی ہے، کیونکہ نظم جو ہے اس کا عنوان ہوتا ہے اور وہ طویل بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے اشعار کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک اس کا یہ پورشن مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلے جاتی ہیں دوبارہ پیپر پہ۔ پھر سیکشن جیم ہے، اس میں دیکھیں متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں۔ تو اب آپ دیکھیں دو آپ کے پاس یہ دیے گئے ہیں پیسج دیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دینا ہوتا ہے متن کا حوالہ۔ متن کا حوالہ سے مراد آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے کہ کون سے سبق میں سے یہ پیسج لیا گیا ہے، اور دوسرا ساتھ اس مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا بات ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے تھوڑا سا۔ پھر آپ نے اس پیسج کی تشریح کرنی ہے آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے، کسی ایک کی۔ پھر آ جاتے ہیں نظم اور شاعر کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کریں۔ پھر غزلیہ اشعار آئیں گے کہ آپ نے شاعر کا حوالہ دینا ہے، کیونکہ اس میں نظم آپ تو نام تو نہیں ہوتا کسی غزل کا، تو اس میں سے بھی آپ نے الف اور بے میں دونوں میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے اور ساتھ میں شاعر کا نام بھی بتانا ہے۔ یہ دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تشریح میں نے لکھی ہوئی ہے ایک جگہ، یہ نوٹس بنائے ہیں وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی پانچواں کوشچن ہے، دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے، یوم آزادی یا صفائی نصف امان، تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس پیپر میں جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے ان اشعار کی تشریح۔ تو چلے جاتے ہیں نوٹس پہ، وہیں سے میں آپ کو ان کی تشریح بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، پہلا جو اشعار تھے اس کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا تھے؟ علم کے سائے میں، اس طرح کے کچھ اشعار تھے، آپ کوشچن پیپر سے دیکھ لیں۔ تو یہ حوالہ کیا ہے کہ یہ نظم مرزا قطب الدین ایبک سے لیے گئے ہیں اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ حفیظ جلندری یا ابو الاثر حفیظ جلندری، آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ قطب الدین کے مزار پر آ کر میرے خیالات مجھے صدیوں پیچھے جنگ کے میدان میں لے جاتے ہیں، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ مجاہدین مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی
جھنڈے کے سائے میں سلطان قطب الدین آگے ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں اسلامی فوجیں دشمنان باطل پر پے در پے حملے کر رہی ہیں اور انہیں شکست سے دوچار کر رہی ہیں۔ افواج حجازی سے مراد لشکر اسلام یعنی ایبک کا دستہ ہے، جو لشکر کفر کو روندتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لشکر اسلام کی جرأت و بہادری نے چند گھنٹوں میں میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ شاعر قرون وسطیٰ کی عظیم تاریخ سنا کر مسلمانوں کو ہر دم جہاد کے لیے تیار رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے شاندار ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس لشکر کا فرد ہوں۔ تو یہ دونوں کو ملا کے انہوں نے دیا ہے، کیونکہ یہ 2 مصروں کا شعر ہوتا ہے تو انہوں نے ایک بند دیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، یہ میں ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، آپ اس کی تشریح دیکھ لیں دوسرے کی۔ شاعر تصورات و تخیلات میں جوش و جذبے سے سرشار ہو کر خود کو اسلامی فوج کا ایک بہادر سپاہی خیال کرتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ پھر میں چاہتا ہوں دوسرے پہ، ٹھیک ہے، جو دوسرا جو ہے وہ بند تھا، جس کی محنت سے یہاں سے لے کر جانب ہے رواں، سوری یہ نہیں تھا، دھوپ کے جل سے، یہ شعر آیا تھا آپ کا دھوپ کے جل سے، اور دوسرا تھا ٹوکرا سر پر، اور آخر میں ختم ہوتا ہے دوش پر مضبوط بل، دوش کہتے ہیں کندھوں کو۔ تو یہ جو ہے نظم کسان تھی، اس سے لیا گیا تھا، اور جوش ملیح آبادی نے یہ لکھی ہے۔ آپ اس کی جو ہے تشریح دیکھ لیں، یہاں پہ میں نے اٹیچ کر دیا ہے۔ جوش نے کسان کی محنت اور شخصیت کی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے آگے دیکھ لیں آپ، گھر واپس جا رہا ہے، یہاں تک اس کی تشریح ہے۔ پھر جو غزلیہ اشعار ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو غزلیہ جو شعر تھا پہلا، محبت صلح بھی پیکار بھی ہے، یہ ایک تھا، اور دوسرا اس کا تھا طبیعت عشق، یہاں سے مزاج یار بھی ہے، یہاں تک۔ چونکہ اس کا عنوان تو نہیں ہوتا، تو شاعر کون ہے؟ جگر مراد آبادی۔ تو آپ اس کی تشریح دیکھ لیں، یہاں پہ میں تھوڑی دیر اس کو روکتا ہوں ویڈیو کو۔ اس کا ساتھ دوسرا شعر بھی ہے، اس کی تشریح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے لفظ عشق کو مجاز مرسل کے طور پر عاشق کے لیے استعمال کیا ہے۔ طبیعت عشق سے مراد کہ عاشق کی طبیعت، عشق کی طبیعت نہیں، عاشق کی۔ تو آپ اس کی تشریح دیکھ لیں مکمل۔ پھر دوسرا جو ہے اس غزلیہ جو شعر ہیں بند ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ در کہتے ہیں دروازے کو، بام گلی کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ادا جعفری ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے غزلیہ اشعار ہیں۔ تو ادا جعفری کہتی ہیں کہ جو میرے ہم سفر تھے، جو میرے راستے میں جو میرے ہمراہ تھے، انہوں نے میرا راستہ بدل دیا، تو میں ان سے کیا گلہ کروں، کیا شکوہ کروں؟ میں جس راہ سے بھی گیا مجھے تو ہی نظر آئی، مجھے محبوب کی گلی تک ہی وہ لے کے جاتا رہا۔ اس وجہ سے مجھے ہم سفروں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئی تمنا، سر کوئی تمنا کام، سر کوئی کہتے ہیں آخری، ٹھیک ہے، آخری حد، تمنا آرزو، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ ادا جعفری کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، اور تھک ہار کر امید کے سہارے بیٹھ گئی۔ اب ناکام جذبہ ہی میرے کام آ سکتا ہے اور مجھے میری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ادا جعفری کا جو ہے بند تھا، جو پیپر میں آیا تھا۔ یہاں تک تھا اردو کلاس 10 کا 2024 کا پاسٹ پیپر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ پیپر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہو۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔